السلام علیکم۔ نیا دور کے ساتھ میں ہوں سبیل حسنین۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ سامنے آیا ہے اور آج ان کو سندھ ہائی کورٹ سے عبوری ریلیف ملا ہے۔ کس طرح سے ملا اس پر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اس مبینہ جعلی ڈگری کو لے کر مختلف پہلو ہیں، قانونی پہلو بھی ہے، اس پر بھی میں آپ کے ساتھ کچھ تھاٹس شیئر کروں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں طیب بلوچ، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ جوائن کرنے کے لیے۔ آج سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کو عبوری ریلیف ملا ہے اور کراچی یونیورسٹی کی سنڈیکیٹ کی جو سفارشات ہیں، انفیئر مینز کی سفارشات ہیں، اس کو معطل کر دیا ہے اور نوٹسز جاری کیے ہیں ڈپٹی اٹارنی جنرل کو اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو۔ کس کی یہ درخواست تھی اور سماعت کے دوران کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کے دو وکیل تھے، وہ چلے گئے سندھ ہائی کورٹ میں، اور سندھ ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا، اور رجوع جو ہے وہ جسٹس طارق جہانگیری کے خلاف جو کراچی یونیورسٹی کے اندر یا اس کے سینڈیکیٹ نے جو کارروائی کی سفارش کی تھی اور اس کی جو جعلی ڈگری ثابت ہونے پر اس کو جو معطل کیا تھا، اس کو بیس بنیاد کر وہ انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ تو سندھ ہائی کورٹ کا شاید ڈویژن بینچ تھا، 2 رکنی بینچ تھا، اس نے اس پر پھر سماعت کی، اور سماعت کرتے ہی پہلی ہی سماعت میں انہوں نے اتنا بڑا حکم بھی دے دیا۔ تو اب حکم کیا آیا ہے کہ اس میں انہوں نے کراچی یونیورسٹی کو مزید کارروائی سے روک دیا ہے کہ آپ نے کارروائی نہیں کرنی، اور جو کچھ ہوا تھا وہ بھی معطل کر دیا۔ یعنی جو جعلی ڈگری انہوں نے اس کو ختم کر دی تھی، ڈگری جعلی ہونے کی بنیاد پر، تو اب وہ پورا پروسیس ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ جسٹس طارق جہانگیری کے لیے ایک بہت بڑا ریلیف ہے کہ اب وہ شاید کام جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ کراچی یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ کا جو معاملہ تھا وہ آڑے آ رہا تھا۔ لیکن یہاں پہ ایک بات ہے، اب یہ معزز جج صاحبان، سندھ ہائی کورٹ کے معزز جج صاحبان نے یہ کچھ کیا ہے، تو یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ وہ جو کراچی یونیورسٹی کا سینڈیکیٹ تھا، اس میں تو غالباً جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ہوتے ہیں وہ بھی تو ممبر ہوتے ہیں نا، اور ان کی موجودگی میں یہ فیصلہ ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کرایا، جو ان کی موجودگی میں ہوا، جس کو انہوں نے اپروو کیا، ٹھیک ہے نا، اب سینڈیکیٹ میں سب نے اپروو کیا تو اس کے بعد وہ فیصلہ آیا نا، تو پھر وہ سندھ ہائی کورٹ اس کا مطلب اپنے ہی چیف جسٹس کے خلاف چلی گئی۔ ایک سوال، مطلب یہ ایک سوال صرف جنم لے رہا ہے جو میں سمجھ رہا ہوں۔ لیکن وہ تو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر میٹنگز میں کورم پورا نہیں ہوتا، اور چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ایک اپنا نمائندہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ غالباً جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ بھی نہیں جاتے۔ نہیں، وہ جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کورم یہاں پہ تو 22 ممبران پورے تھے، ایک ممبر نہیں تھا، باقی تو سارے ممبران موجود تھے۔ یہ جو فیصلہ ہوا یہ بڑا اہم امپورٹنٹ فیصلہ تھا۔ اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہمیں کسی کو رجسٹرار کو بھیج دو یا کوئی نمائندہ کر دو، نہیں، اس میں جو ہے وہ سارے ممبران تھے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کیونکہ ایک جج کی جعلی ڈگری کا میٹر تھا تو اس کو اتنا لائٹ نہیں لیا جا سکتا تھا۔ تو بہرحال ہم آتے ہیں کیس کے اوپر۔ تو جب کیس کی سماعت ہوئی تو معزز جج صاحبان نے جو سندھ ہائی کورٹ کے تھے، صلاح الدین پنور صاحب، انہوں نے درخواست گزاروں سے پوچھا کہ آپ کس کیپیسٹی میں آ گئے ہیں نا، تو انہوں نے کہا جی ہم وکیل ہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ وکیل ہو، لیکن آپ آئے کیوں ہو؟ انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ ہے ہائی کورٹ کے ججز کا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ کون سے ہائی کورٹ کے جج کا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا گیا جی یہ جسٹس طارق جہانگیری کا۔ تو انہوں نے کہا جسٹس طارق جہانگیری تو ہماری ہائی کورٹ میں نہیں ہے۔ نہیں جی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں تو یہاں پہ کیسے آ گئے ہیں؟ تو درخواست گزاروں نے یہ مدعا اختیار کیا، دیکھیں سر معاملہ یہ ہے کہ اگر آج جو طارق جہانگیری کے ساتھ ہو رہا ہے کل کو کسی اور جج کے خلاف ہو سکتا ہے، تو آپ اس کو ایک لارجر انٹرسٹ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، تو سکوپ وسیع کر کے دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کل کسی اور جج کے خلاف، سندھ ہائی کورٹ کے کسی جج کے خلاف ایسا ہو جائے، یا اس کی ڈگری کی منسوخ ہو جائے، یا اس کی ڈگری ایسے مطلب چیزیں سامنے آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس پہ جج شاید کہیں پہ جا کے قائل ہوئے اور انہوں نے ان کا پھر لوکل سٹینڈ آئی قبول کر لیا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بظاہر تو ان کا لوکل سٹینڈ آئی نہیں بنتا تھا۔ جو آئین اور قانون ہم جانتے ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ جسٹس طارق جہانگیری اگر ذاتی طور پہ جاتے، اپنے وکیل کے تھرو جاتے، تو ان کو
ریلیف ملتا تو شاید کوئی اعتراض نہ ہوتا. جو مطلب ایک عام وکیل اٹھ کے چلے گئے ہیں تو وہ کیسے چلے گئے, لیکن پھر انہوں نے پورے ہائی کورٹس کو اس میں انوالو کر دیا اور کہا کہ ان فیوچر آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے, کسی اور جج کے ساتھ ہو سکتا ہے, تو آپ مہربانی کریں. تو اس پہ پھر جج صاحب جو ہیں وہ شاید قائل ہوئے اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر تبھی جا کے انہوں نے کراچی یونیورسٹی کا وہ پورا کا پورا جو عمل ہوا تھا جعلی ڈگری والا, جو سینڈیکیٹ میں جو ڈسکشن ہوئی, جو ڈگری معطل ہوئی ان کی, اس پورے فیصلے کو بھی انہوں نے سینڈیکیٹ کے فیصلے کو معطل کر دیا. اور جی ہم جو ہے وہ پوچھیں گے ایس جی سی کی کارروائی دیکھیں گے کہ ججز کو نکالنے کا طریقہ کار تو ایس جی سی میں ہوتا ہے, تو ایس جی سی سے بھی ہم ریکارڈ منگوائیں گے اور پھر آگے جا کے ہم فیصلہ کریں گے. اس سوال سے انہوں نے جو متعلقہ فریق تھے ان سب کو نوٹسز جاری کر کے معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ میں ڈال دیا. اچھا، ایک تو معاملہ تھا جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ایف آئی اے میں کراچی یونیورسٹی میں, اور اس کے علاوہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی پینڈنگ ہے یہ معاملہ, اور اس کے علاوہ سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی درخواست دائر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی فیصلہ آنا باقی ہے. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے جو ہے تو اس معاملے پہ فیصلہ ریزرو کیا ہوا ہے کہ آیا مینٹینیبل ہے یا نہیں. یہ درخواست تھی میاں داؤد ایڈوکیٹ کی, وہی میاں داؤد جو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف جنہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواست دائر کی تھی. تو سپریم جوڈیشل کونسل نے ابھی تک یہ معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا. نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواستیں تو بہت ساری آئی پڑی ہیں, صرف اس کے خلاف نہیں ہے, محسن اختر کیانی بہت سارے ججز کے خلاف ہے. لیکن پھر ہم دیکھیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی ان ججز کی جانب سے جو ہے وہ پریشرائز کیا گیا تھا. بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا لیٹر ہے وہ کس کو لیٹر لکھا گیا تھا؟ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا. اور سپریم جوڈیشل کونسل کو کس وقت لکھا گیا تھا؟ جب جسٹس محسن اختر کیانی کے خلاف, وہ بھی معزز جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, ان کے خلاف جب بہت ساری, ایک نہیں دو نہیں کافی ساری ان کے خلاف شکایات آئی تھی, اور ان شکایات کو روکنے کے لیے ان 6 ججز کی جانب سے ایک لیٹر لکھ کے پریشرائز کر دیا. اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے کوئی کارروائی نہیں کی. تو اسی طریقے سے جسٹس طارق جہانگیری کا میٹر, جسٹس طارق جہانگیری بھی وہ لیٹر لکھنے والے ججز میں شامل ہیں. جسٹس طارق جہانگیری کا بھی معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں موجود ہے. لیکن یہاں پہ سبھی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں ہم دیکھیں گے دیکھتے ہیں تو اس کی جو کمپوزیشن ہے, اس کمپوزیشن میں ہم دیکھیں تو اب وہاں پہ میں اگر بولڈلی کہوں کہ وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنز کو ماننے والے ججز اقلیت میں چلے گئے ہیں, پاپولسٹ اپروچ کو ماننے والے ججز جو ہیں وہ اکثریت میں آ گئے ہیں. تو اب تو ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل سے میرا نہیں خیال کہ انصاف کی توقع رکھنی چاہیے, کیونکہ انصاف تو اب انکا ہو چکا ہے. سوری ٹو سے یہ حقیقت ہے. اگر انصاف انکا نہ ہوتا تو اس طرح کے معاملات نہ چل رہے ہوتے. اب میں نہیں کہہ رہا, عوام کہہ رہی ہے, یہ جو جسٹس طارق جہانگیری کے معاملے پہ سندھ ہائی کورٹ نے کیا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بھینسیں بھینسوں کی بہنیں ہوتی ہیں, تو وہ اس کو بچانے کے لیے کچھ حد تک بھی جا سکتی ہیں. تو یہی کچھ ہے, جب سندھ ہائی کورٹ ایکٹیو ہو جائے گی تو سپریم جوڈیشل کونسل بھی یہی کرے گی. یہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جب وقت ہوگا تو آپ بھی اس چیز کو نوٹ کر لیں گے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ایک جج جب بنتا ہے, جب کوئی جج بنتا ہے تو اس کا بیسک جو بیس ہوتی ہے وہ اس کی ڈگری ہوتی ہے. ایل ایل بی کی ڈگری ہونا مسٹ ہے. کوئی دوسرا بندہ بن نہیں سکتا جس کے چاہے جائے کہ اس کے پاس ایل ایل بی کی ڈگری نہ ہو. ایل ایل بی کی ڈگری بیس ہے. تو جب ایک جج کی ایل ایل بی کی ڈگری ہی فیک ہو جائے یا جعلی ثابت ہو جائے تو وہ تو آٹومیٹکلی سپریم جوڈیشل کونسل میں میرا نہیں خیال کہ میٹر آئے اور ٹھیک ہے وہ ہٹا سکتی ہے. لیکن ایک جج کی بیس بنیاد ہی ختم ہو گئی ہے تو وہ جوڈیشری میں نہیں رہ سکتا. وہ کہیں نہ کہیں ہائی کورٹ خود بھی اس طریقے کار کو دیکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ کراچی یونیورسٹی کا میٹر ہے. ابھی چلو یہی سندھ ہائی کورٹ کے اوپر ہی ہم چھوڑ دیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں, جب جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بطور جج تعیناتی ہوئی تھی تو اس وقت جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جب اجلاس ہوتا تھا اور اسی طرح نامینیشنز آتی تھی تو ان ہر نامینیشن کے ساتھ ایجنسیز کی رپورٹس بھی لگی ہوتی تھیں. ایجنسیز کا آپ کیا سمجھتے ہیں, ان پہ بھی سوالیہ نشان نہیں ہے کہ انہوں نے اس ایسپیکٹ کو بالکل اگنور کیا یا بتایا نہیں؟ دیکھیں اب ایجنسیز کی لگی ہوتی تھی. اب یہ بتائیں کہ اس ٹائم ایجنسی کا ہیڈ کون تھا جب طارق جہانگیری اپوائنٹ ہوئے تھے؟ یہ سوال ہے. اور اسی ایجنسی کے ہیڈ کے اوپر یا مبینہ طور پہ وہ ہیڈ تھا
تو آج کل وہ خود زیر تاب آ گیا ہے، اس کے اوپر یہی تو ایلیگیشن ہے، اور یہی ایلیگیشن ہے کہ اس نے عمران پروجیکٹ کے جج ہائی کورٹس کے اندر اور سپریم کورٹ میں اور مختلف جگہوں پہ بھرتی کی ہے، 2 درجن سے زائد کا آ رہا ہے۔ خود آپ سپریم کورٹ میں دیکھ لیں کہ جب جنرل فیض وہ ڈی جی سی تھے، وہاں سے لے کر جب یہ آئی ایس آئی کے ڈی جی بنے تب تک کتنی بھرتیاں ہوئیں، اور ان سب بھرتیوں میں آپ دیکھیں خود سپریم کورٹ میں جوڈیشل کمیشن کی پروسیڈنگز کو اٹھا کے دیکھ لیں، اعتراض ہوتے تھے۔ اب چونکہ اکثریت ہوتی تھی ان میں تو وہ اکثریتی فیصلہ ہوتا تھا، بندیال کی اکثریت ہوتی تھی اور اس ٹائم ساکن نثار کی اکثریت ہوتی تھی، لیکن اعتراض کرنے والے تو اعتراض کرتے تھے ان ججز کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر، اور اعتراض ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ اب جسٹس منیب اختر پہ کیا کم اعتراض ہوا تھا کہ ایک جونیئر جج کو سپریم کورٹ میں جب اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور اب وہی جسٹس منیب اختر جو ہے آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جب چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جو لگائے گئے ہیں اس کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ ہی از جسٹس منیب اختر کے وہ بندے ہیں، اور جسٹس منیب اختر کا تو سندھ ہائی کورٹ میں بہت زیادہ انفلوئنس ہے، تو ہو سکتا ہے یہ والا معاملہ بھی مبینہ طور پہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہوں۔ بات یہ ہے کہ وہی فیض جو ایجنسیاں کلیئرنس دیتی تھیں، وہ اس ٹائم ایجنسیوں کے سربراہ کو جو ہے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ ایسے جج لگائے جائیں جس کو ہم ایزلی مینوپولیٹ کر سکیں۔ اب ان کی کوئی نہ کوئی تو ایسی چیزیں ہوتی ہیں یا ہوں گی ان کے پاس، یہی شاید جسٹس جہانگیری کی جیلی ڈگری کی بنیاد بنا کے جو ہے وہ اس ٹائم کے جو ایجنسیاں تھیں وہ اس کو اپنے طور پہ اپنے لیے یوز کر رہی تھیں۔ اب وہ تو چیزیں چینج ہو گئیں، وہ پورا رجیم چینج ہو گئی ود ان ایجنسیوں کے، تو اب جب دوسری رجیم آئی تو انہوں نے یہ چیزیں دیکھی تو انہوں نے ان کو کہا کہ مہربانی کریں یہ چیزیں آپ کی ہیں تو آپ انصاف کریں، تو انہوں نے انصاف سے انکار کیا ہوگا تو اس کی ڈگری سب کے سامنے آ گئی۔ میں تو مبینہ طور پہ یہی سمجھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ طیب بلوچ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ تو ناظرین، قانونی پہلو اگر دیکھا جائے کسی جج کے خلاف ہائی کورٹ میں درخواست آ سکتی ہے یا نہیں، تو ایسی نظیر موجود ہے، مشہور زمانہ کیس ہے سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ، ان کا سینیورٹی کی بنیاد پر ان کو جو ہے تو بنایا گیا تھا، تو پھر وہ معاملہ آیا تھا سپریم کورٹ میں، اور 10 رکنی فل کورٹ نے یہ کیس سنا تھا اور اس میں قرار دیا تھا کہ ریٹ آف کو وارنٹو دائر کی جا سکتی ہے ہائی کورٹ کے جج کے خلاف ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199، اور سپریم کورٹ کے جج کے خلاف سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت دائر کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح اسی فیصلے کے پیرا 80 میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 میں مس کنڈکٹ کی بات ہے، کوالیفیکیشنز کی بات نہیں ہے، جس طرح کی مبینہ جعلی ڈگری کا معاملہ ہے تو جسٹس جہانگیری کے خلاف ہائی کورٹ میں جو ہے تو مینٹینیبل ہے ان کے خلاف درخواست، لیکن ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ٹائمنگ اس طرح سے امپورٹنٹ ہے کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری، ایک تو ان کا نام ان 6 ججز میں شامل ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ جو ہے اس پر بھی انہوں نے فارم 45 منگوائے تھے، اور جو 6 ججز ہیں ان میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ گھر پہ کیمرے نصب کیے گئے ہیں جاسوسی کے لیے، تو اس کے بعد ان کے خلاف اس طرح سے جعلی ڈگری کا معاملہ آنا، تو ٹائمنگ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت اہم ہے۔ ہونا تو سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہی چاہیے، اگر تو ایف آئی اے یا سنڈیکیٹ کے ذریعے ہوگا تو پھر جو بدنیتی ہے وہ اسٹیبلش کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ان کو جو ہے تو رائٹ آف آڈینس ان کو نہیں دیا گیا، ان کو سنا نہیں گیا، فیئر ٹرائل کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوئے ان کے معاملے میں، اور سنڈیکیٹ نے فیصلہ کر دیا، اور پھر اس سے ایک انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ بھی جو ہے تو کوسچن ہے۔ یہ اگر تو سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے پر پروسیجر کے تحت اس کو نہیں دیکھتی اور محض سنڈیکیٹ کی اور ایف آئی اے کی انکوائری کی بنیاد پر سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے وہ ریموول کی طرف جاتی ہے، تو یہ عدلیہ کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن ہوگا، کیونکہ ججز کو جو ہے تو ان کی انڈیپینڈنس کو بہت خطرات لاحق ہو سکتے ہیں، لہٰذا پروسیجرل لینتھ کے تحت ہی چلنا چاہیے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو ہی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔